محترم یہ چیزیں کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں اللہ پاک ہر کسی کو نہیں عطا کیتا. اللہ یجتبی من یشاء، اس کے کچھ منتخب اور چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن کو وہ مولا کائنات ان خوبیوں سے سرفراز فرماتا. تو آئیے اس پیار بھری آواز کو سننے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جگر گوشہ حضرت بابا جی حضرت علامہ مفتی مظہر فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ حضور تشریف لائیے اور اپنے خصوصی کلمات سے ہمارے دلوں کو مستنیر فرمائیے. نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ. آمن لواء الحمد یوم الدین صاحب المقام المحمود بین المحشورین الذی نطقه وحی رب العالمین الذی خلقه معیار بالحسن فی الاولین والآخرین سیدنا الممجد وبشیرنا المؤید ونذیرنا المسید والمصطفى الامجد سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات المطہرات امہات المؤمنین واولیاء ملتہ الکاملین المکملین المکملین الواصلین بالحق وعلماء ملتہ من المفسرین المحدثین اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لأغلبن انا ورسلی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. نہایت ہی واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ سید محمد ہدایت رسول شاہ صاحب دام ظلہ، واجب الاحترام پروفیسر ڈاکٹر محمد ظہور احمد صاحب دام ظلہ، محسن اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب دام ظلہ، اور نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار طلباء کرام. ابا جی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے خود ہی تشریف لانا تھا، آپ باوجود تشریف نہ لا سکے، اور اس رد قادیانیت کے اس 6 روزہ پروگرام میں کورس میں ابا جی قبلہ کی بات سے ہی آگے بات کو پڑھا کے اختتام تک لے جاتا ہوں. ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ کائنات کے والی جلوہ افروز ہیں،
قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رومال ناک پہ رکھ لیا، اپنی بینی مبارک پہ رکھ لیا، اظہار نفرت فرما رہے تھے۔ اور اس وقت پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ غلام محمد قادیانی کا جنازہ جا رہا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اظہار نفرت فرما رہے ہیں۔ علمی اعتبار سے بابا جی قبلہ کی تقریریں اور پھر 9 مہینے میں جیل میں بھی رہنا وہ اسی حوالہ سے ہی تھا۔ یہ آپ کی ایک کیفیت اور حقیقت یہ ہے کہ محبت کے ساتھ جو کچھ ہمیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رد قادیانیت کے سلسلہ میں کتابیں بھری پڑی ہیں اور آگ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نگاہ مصطفی میں کائنات کے والی نے، سرکار دو سرا نے، آپ سرکار نے اپنی نگاہ ناز کے ساتھ یہ جو عالم اسلام کے سینوں میں گھول کر ایک چیز کو پلا دیا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ یہ آقا کی بات ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ قادیانیت کے حوالہ سے جتنی بھی باتیں ہوتی رہیں، جو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے، ذرا تفصیل سے نہیں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں ریفریشر کورسز میں شامل ہوتا رہا ہوں، اور جو آخری گفتگو ہوتی ہے یہ کہنے والے کے لیے بھی نہایت ہی صبر آزما ہوتی ہے، اور سننے والوں کے لیے تو حد ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صبح سے بیٹھے ہیں اور پھر روزانہ بیٹھنا بھی ہے۔ لیکن ایک دو باتیں جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نفرت پھیلانے کے لیے سرکار دو سرا نہیں آئے، کائنات کے والی آپ نے ہمیں دہشت گردی کی تعلیم نہیں تفویض کی ہے۔ اگر کائنات کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے، اگر آشتی پیدا ہو سکتی ہے، اگر تمدن کو عروج دیا جا سکتا ہے، اگر تہذیب کے اندر ایک رنگینی پیدا کی جا سکتی ہے، تو حقیقت ہے کہ خدا کی قسم ہے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کے ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں طریقے کچھ سکھائے ہیں، اور میں یہاں لکھنے والوں کے حوالے سے تفصیل سے میں عرض نہیں کر سکوں گا، چونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ صرف آیات کے حوالے لکھواؤں گا اور وہ آپ مطالعہ خود کر لیں گے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 28 اور 29 کافروں کے ساتھ رویے اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایماندار مومن لوگ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، کہ مسلمانوں کو چھوڑ دیں اور کافروں کے ساتھ دوستی لگا لیں، ایسا نہ کریں۔ اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام اختیار کر لیا تو یاد رکھنا کہ رب ذوالجلال کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہم غالب ہوں گے، یہ اسی وقت ہے، یہ اسی وقت ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار ہو تو پھر دنیا کے اندر سربلند ہو، اور اگر ایماندار نہیں ہو تو دنیا کے اندر سربلندی نہیں ہو سکتی۔
اور اس کی تفسیر میں جامع البیان 3 جلد صفحہ نمبر 228 اس کا شان نزول وہاں پر آپ دیکھ لیجیے. جامع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 228 اس میں 2 شان نزول ہیں. اسی طرح سورہ المائدہ جو قرآن مقدس کا 5واں سورہ ہے 51 نمبر آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. لوگوں یہودیوں نصرانیوں کو آپس میں انہیں اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی. سورہ الممتحنہ آیت نمبر 1. پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 57. آل عمران آیت نمبر 118. حامیم السجدہ آیت نمبر 31. اس میں توجہ طلب جو معاملہ یہ ہے کہ اے رب ذوالجلال، لوگ تو سارے کے سارے اگر یہودیوں کو دوست نہ بنائیں، نصرانیوں کو دوست نہ بنائیں، کفار و مشرکین کو دوست نہ بنائیں، یہ تو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ہمارا بنے گا کیا؟ ہمیں ملے گا کیا؟ معیشت ہماری متاثر ہو جائے گی، سیاست ہماری متاثر ہو جائے گی، نظام تمدن ہمارا بگڑ جائے گا. یا اللہ ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ کدھر کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن بول بلیوں میں پڑے ہوئے ہو. اگر یہود و نصارہ کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں، کائنات کے اندر وہ تمدن پر اپنا ناز کرتے ہیں، شاہکاریوں پر فخر کرتے ہیں، تو یاد رکھو اگر کوئی سب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہودی چھوڑ کر چلے جائیں گے، نصرانی چھوڑ کر چلے جائیں گے، بڑے بڑے طاقتور چھوڑ کر چلے جائیں گے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تمہاری دوستی کے لیے میں خود خدا آگے بڑھ جاؤں گا. اے بندگان خدا، نحن اولیاء، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں. اور ان آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کفار کے ساتھ محبت کے ساتھ تعلق رکھنا ممنوع ہے. فقہی مسائل میں پہلا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے، کفار کے ساتھ میل جول سے منع نہیں کیا، لیکن قلبی موانست سے منع کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر اپنے دل کے اندر ان کا احترام مت رکھو. اور دوسری بات، اگر کفار کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اگر ان کے ساتھ کوئی ظاہری حسن سلوک رکھا بھی جاتا ہے تو شریعت اس سے بھی منع نہیں فرماتی ہے. مسیلمہ کذاب نے 2 مسلمانوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ایک سے پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو؟ کہا کہ میں مانتا ہوں. کیا مجھے بھی مانتے ہو؟ اب یہاں رخصت پر عمل ہو رہا ہے. ہاں میں تمہیں بھی مانتا ہوں. دوسرے نوجوان کو پکڑا، میاں تم مجھے مانتے ہو؟ کیا رسول محمد کو مانتے ہو؟ ہاں ہاں میں انہیں مانتا ہوں. کیا مجھے بھی مانتے ہو؟ واشگاف لفظوں میں کہا، عزیمت پر عمل ہو رہا ہے کہ میں تمہیں تسلیم نہیں کرتا. قتل کر دیا جاتا ہے. معاملہ سرکار دو سرا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. جب یہاں پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس نے صدق و صفا کے ساتھ حق کو اختیار کر لیا اور اپنے تمام تر رعنائیوں کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور اس دوسرے نوجوان نے رخصت پہ عمل کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
رخصت پہ عمل کرنے والے نوجوان پر بھی تان و تشریح نہیں فرمائی ہے۔ اب یہ موجودہ حالات کے تناظر میں ذرا اس انداز پر غور کیجئے کہ عالم اسلام کے پاس ہے کیا؟ ابھی حضرت ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے عالم اسلام کی بات، عالم اسلام کے پاس کیا ہے، یا اگر ہے تو اس کا اظہار نہیں ہے۔ ایسے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف برطانیہ میں پی ایچ ڈی کرنے والے اگر ان کی تعداد 500 تک پہنچ جاتی ہے، 5000 تک پہنچ جاتی ہے، تو پورے عالم اسلام سے اگر تعداد کو جمع کیا جائے تو اس ریشو سے 500 بھی نہیں نکلتی ہے۔ یہ کیا تعداد ہے ہماری؟ غور طلب مسائل یہ ہیں۔ اے بندہ خدا، دوران جنگ اب کفار و مشرکین کے حوالہ سے کہ ان کے ساتھ معاشرت کیسی ہونی چاہیے، وہ تو یہ قلبی لگاؤ نہ رکھو، البتہ یہ ہے کہ کبھی ان کے ساتھ کہ گفت و شنید کا موقع مل جائے تو پھر ان کے ساتھ اس انداز میں بات کرو کہ ان کے شر سے بھی تم محفوظ رہ سکو۔ ایک دوسرے مقام پر دوران جنگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دو کیفیتیں رہیں۔ ایک جنگ میں ایک بہادر شخص آ گیا، حضور آپ مجھے اس جنگ میں شامل کر لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، حالانکہ یہ بندہ کافر ہے لیکن جری پہلوان ہے، کہتا ہے مجھے شامل کیجئے۔ آپ سرکار کے تاریخی کلمات ہیں، فرمائے ارجع فلن استعین بمشرک، فرمایا جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، ہم کسی مشرک سے فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کی بارگاہ میں توکل کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہودیوں کے بعض طبقوں سے بھی جنگوں کے اندر تعامل لیا ہے، اور اسی طرح سے صفوان بن امیہ سے کام لے کر جنگی حکمت عملی کو آگے بڑھایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کی نزاکت کو دیکھا جائے گا، حالات کے دھارے کو دیکھا جائے گا کہ کس انداز سے اسلام کی فراوانی کے لیے، بڑھانے کے لیے اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صرف اپنی اس بات پر کہ جہاں ایک مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا معاملہ سورہ البقرہ کی 221 نمبر آیت، اس میں موجود ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، ہمیں ایک واضح حکم دے دیا گیا۔ روح المعانی کی سلسلہ میں، روح المعانی کی دوسری جلد صفحہ نمبر 118 پر اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور تیسرا مرحلہ کفار و مشرکین کے ساتھ تعلق کے حوالہ سے، ان کے مسجدوں میں داخلے کے حوالہ سے کہ مسجدوں میں ان کا داخلہ کیسا ہے، اس سلسلہ میں سورہ توبہ کی 28 نمبر آیت یہ رہنما اصل ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 237 اس سلسلہ میں وضاحت موجود ہے، جس کا اختصار یہ ہے کہ علامہ بدر الدین عینی حنفی احناف کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا مساجد میں داخل ہونا جائز ہے اور غیر اہل کتاب کا مسجد میں داخل ہونا ناجائز ہے۔ تفصیل وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ کفار و مشرکین کے ملکوں کے اندر سکونت اختیار کرنا، وہاں پر ان سے گرین کارڈ کا حاصل کرنا اور اپنے آپ کو وہاں پر موجود رکھنا، اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھیے۔ خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے، خلاصہ بھی اس لیے ساری تھوڑی تھوڑی چیزیں ذکر کر رہا ہوں کہ وقت محدود ہے۔ جس ملک میں دین، جان، مال اور عزت کی حفاظت ہو سکتی ہو، وہاں پر تو قیام کیا جا سکتا ہے، ورنہ غیر اسلامی ملک جہاں پر دین کی حفاظت نہ ہو سکتی ہو، عزت کی حفاظت نہ ہو سکتی ہو، مال کی حفاظت نہ ہو سکتی ہو،
تو ایسی جگہ سے خروج کرنا، وہاں سے نکل جانا، یہی شریعت مطہرہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین کی اس کی حفاظت نہ ہو رہی ہو اور کسی غیر اسلامی ملک میں مر جاتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ میاں تو نے ایسا کیوں کیا، وہ کہے گا کہ وہاں پر مجھے جانے کی جگہ نہ تھی، تو فرشتے کہتے ہیں سورہ النساء جو کہ 4 سورہ ہے اور آیت نمبر 97 ہے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے ان سے اس وقت کہیں گے کہ کیا تمہیں اتنی بھری روئے زمین نظر نہیں آئی تھی؟ یہ ضروری تھا کہ کافروں کے ملک میں رہتے اور دین فروشی کا مسلسل کام سر انجام دیتے رہتے؟ کیا تمہارے پاس اللہ رب العزت کی یہ روئے زمین نہ تھی؟ اے بندہ خدا، اسی طرح سے مسلمانوں کے اور غیر مسلمانوں کے، غیر مسلم کے باہمی اگر وراثت کے حوالہ سے دیکھنا چاہتے ہوں تو پھر مسلم شریف کتاب الفرائض کو دیکھیے، وہاں پر ہر مسلک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ اس لیے بھی میری دلچسپی کہ جب میں نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہے جس میں یہی تھا کہ پاکستان کے مسیحی قانون وراثت اور مسلمانوں کے اسلامی قانون وراثت کا تقابلی جائزہ، تو اس وقت یہ چند چیزیں جو میرے سامنے آئیں، تو اس اعتبار سے جس کا، اور اسی طرح سے مسلم کتاب الوصیہ باب ترک الوصیہ میں یہ اس بات کا خلاصہ ہے جو میں نے یہاں پر مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ جو روابط کیسے ہونے چاہیے، سیاسی روابط کیسے ہونے چاہیے، معاشی اور تمدنی روابط کیسے ہونے چاہیے، میل جول موانست کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ آج کے اس مختصر محفل میں جو پیش کر چکا ہوں۔ آخر میں ایک بات یہ عرض کروں گا، اگر ہم پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نگاہ مصطفیٰ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو اس دھارے میں لے جائیں، اس انداز میں لے جائیں، اپنا وہ کردار پیش کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں پر نگاہ مصطفیٰ ہماری طرف اٹھ جائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب نگاہ مصطفیٰ اٹھ جائے گی تو یہ درمیان کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ جائے گی۔ اور آخری بات بھی ابا جی قبلہ کے حوالہ سے ہی بات عرض کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ 3 سال پہلے ابا جی قبلہ جب حج پہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ کی بینائی ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، ایک آنکھ درست ہے، دوسری آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ جلدی سے اسپتال میں پہنچ گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جی اب آپ کی بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ اور یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ ابا جی قبلہ اب بھی باقاعدہ حیات ہیں، نگاہ مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں بنتا۔ آج بھی رابطہ کریں اور یہ بات پوچھیں کیا حقیقت ہے۔ بہت سی قلبی وارداتیں، ان میں سے ایک آنکھ چلی گئی، افسوس ہوا، لیکن ہسپتال سے سیدھا بابا جی قبلہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی آقا جب میں پاکستان سے آیا تھا میں 2 آنکھیں لے کر آیا تھا، آنکھیں میری 2 تھیں، لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بینا ہے۔ آقا اگر میں آپ کے دربار سے ہو کر گیا اور پھر لوگوں کو پتا چلا کہ اب یہ ایک آنکھ ضائع کر کے آ گیا ہے، آج تک میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ میرے آقا نعمت کی شان یہ ہے کہ یہ نگاہیں عطا کر دیا کرتے ہیں، نگاہ مصطفیٰ میں جو چڑھ جایا کرتا ہے اسے نگاہیں مل جایا کرتی ہیں۔ آقا میں کس منہ سے پاکستان جاؤں گا اور کیا کہوں گا کہ میں دارالشفا سے آ رہا ہوں اور اپنی بینائی سلب کروا کے آ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں زاروں قطار رو رہا تھا، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ رب ذوالجلال نے مجھے بینائی عطا کرے۔
اور یہ کوئی تسنو کی اس لیے بھی بات نہیں ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو سرا کی مجلس میں بیٹھا ہوں، ایک نابینا صحابی آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں حضور مجھے آنکھیں چاہیے۔ عجیب بات ہے، ہسپتالوں میں آج جاتے ہیں تو علاج کے لیے جاتے ہیں، شاید کہ بینائی آ جائے، لیکن یہ ایسے حکیم کے پاس آئے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے آنکھیں چاہیے، میں لے کر جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا صبر کرے ہوئے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کہ نہیں حضور مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اللہ اکبر، موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا۔ فرمایا جاؤ جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت۔ جا کر کہنا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ لے کر آ گیا۔ جب یہ بات کہو گے اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا نا، وَيَا رسول اللہ قد توجہت بک الی ربی، کہ اے میرے اللہ میں نبی کے واسطے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہو گیا ہوں۔ وہاں پر فرماتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں واللہ ما طالا بن الکلام، ابھی بات گفتگو کوئی زیادہ نہ ہوئی تھی، ہم یہاں پر زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے تھے، وہ آدمی آ گیا، واللہ ما کانا بہی در، یہ آدمی گیا تھا، نابینا تھا، بینائی نہ تھی، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑ جاتی ہے واپس آتا ہے تو دونوں آنکھوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اے بندہ خدا، ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں، ریفریشر کورسز ہیں، جتنے بھی ان میں شامل ہوں، لیکن محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ، یا آخر تک بھی شامل ہوں تو اسی ولولے کے ساتھ۔ یہ شاہ جی خدا کی قسم ہے کہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج ہمارے لوگ سو رہے ہیں، اس حوالے سے سو رہے ہیں کہ یہاں پر کرنا کیا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رب ذوالجلال انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، اور اس اہتمام کے حوالہ سے ہم سب کچھ مرزائی حضرات سوال کرتے ہیں کہ خاتم النبیین، حضور صرف نبیوں کے خاتم ہیں، رسولوں کے نہیں ہیں، خاتم نہیں، اور مرزا رسول ہے، لہذا مسئلہ حل ہے۔ اب جب کہ قرآن مقدس کے ساتھ احادیث نبویہ کو بھی رکھا جاتا ہے، اور کائنات کے والی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ آخری نبوت کی دیوار کے اندر وہ اینٹ ہوں جو میں مصطفیٰ ہوں، اور یہاں پر لگ گیا ہوں، اس کے بعد کسی طرح کی اور کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی وہ آخری اینٹ ہیں، آپ ہی وہ آخری خشت ہیں جو اس دیوار پر لگ سکتے تھے، جو لگ گئی ہے، اور اس کے بعد کسی اور نبی کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں میاں ان کی تو ضرورت ہوتی تھی۔ آدم صفی اللہ آئے، ضرورت تھی۔ نوح نجی اللہ آئے، ضرورت تھی تو آئے۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے، ضرورت تھی تو آئے۔ جب کائنات کے والی جلوہ افروز ہوئے اور فرما دیا کہ دنیا والو میں ساری کائنات کا نبی بن کے آیا ہوں، ساری کائنات کے لیے بن کے آیا ہوں، ہر چیز کو آشکارا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم جس بارے میں پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، اور ساری کائنات کی وسعتیں، ساری کائنات کی رفعتیں دامن مصطفیٰ میں آ گئی ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ اب کون سی ضرورت ہے کہ مرزا صاحب کو آنا پڑا؟ جب کوئی ضرورت نہ نہیں، پہلے تو ضرورت ہوتی تھی تو نبی آتے تھے، نوح نجی اللہ تھے، ضرورت تھی تو نبی آئے ہیں، لیکن جب حضور تشریف لائے ہیں تو وہاں تو مسئلہ ہی ختم کر دیا۔
کہ لوگوں میں تم سب کی طرف آیا ہوں، سب کی طرف آیا ہوں، آنے والی نسلوں کی طرف آیا ہوں۔ اور جب حضور کی شان یہ ہے کہ سب کے لیے آئے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں دنیا قادیانیت سے تعلق رکھنے والوں سے پوچھتا ہوں، اب وہ ضرورت بتاؤ کہ کون سی ضرورت تھی جس وجہ سے مرزا صاحب کو آنا پڑا ہے؟ جب ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، ضرورت باقی نہیں رہی، تو پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رشد و ہدایت عطا فرمائے۔ جی ہاں، نبی کے لیے یہ ہے کہ رسول کے لیے کہا جاتا ہے انا ارسلناک الی قوم کذا او الی الناس جمیعا، اس لیے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی تو ہوتے ہی ہیں، اس لیے کہ النبأ وهو الخبر فعیل بمعنى اسم الفاعل اے منبئ عن اللہ تعالی لأن المالک ينبئهم، اور رسولوں کے پاس پیغام آیا ہی کرتا ہے۔